آپ واپس جاتے ہیں، میں آپ کو واپس نہیں جانے دیتا، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد تک لے کر چلوں، لہٰذا ایسا ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا، میں واپس خط لکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ ادھر خط لکھا گیا، واپس جواب آیا، جی یہ کر دیں، جی وہ کر دیں۔ اسی اثناء میں حر کو کچھ معلومات ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ جو لشکر لے کر آیا تھا، کہ امام حسین کو جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ تو نہیں ہے، یہاں تو اخلاق ہے، یہاں تو احترام ہے، یہاں تو آداب ہے، یہاں تو قدر ہے، یہاں تو منزلت ہے، یہاں تو رتبے، مقام اور درجے اور تقوی کا اعلیٰ معاملہ چل رہا ہے، اور طہارت کی بلند چوٹیوں پر موجود آل رسول کا قافلہ۔ حر کے معاملات بدلے، وہ مصالحت کی طرف رہا، لیکن وہاں سے جو بات آئی ہے، جی یہ کر دیں، جی وہ کر دیں، ابن زیاد کی طرف سے نہیں اس پہ سختی کر دیں۔ حضرت امام حسین نے جواب میں 3 باتیں پیش فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دیں۔ کیوں؟ مجھے ان نے بلایا تھا، اب ان کے دل بدل کے میں واپس ہو رہا ہوں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں حالت امن میں آ کر بیٹھ گئے تھے کہ جہاں سب کو امن ہے، جاؤ جو کرنا ہے حکومت میں کر کے دیکھو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں پرامن گوشہ نشینی کی زندگی میں بیٹھے تھے، اس جیسی بےمان حکومت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمانا چاہ رہے تھے، تو کہا میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ نمبر 2 یا کسی سرحد پہ چلا جاتا ہوں جہاں جہاد جاری ہو، یا مجھے خود یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے اپنے معاملے میں نمٹ لوں گا۔ کہ جی لکھ کر دیں، لکھ کر دیا۔ حر نے یہ لکھا ہوا کاغذ بھیجا ہے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کو اس خط نے اتنا متاثر کیا، اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ تو امن ہو گیا، صحیح ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط ہم منظور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ بیٹھا ہوا ایک شیطان جسے شمر کہتے ہیں، اس نے کہا ابن زیاد گورنر یہ غلطی نہ کرنا، آج تمہارے ہاتھ سے حسین نکل گیا، کل مجمع لے کر پھر آئے گا۔ اس نے پٹی پڑھائی، جیسے فرعون اتنا ظالم نہیں بن رہا تھا، اس کے کمانڈر، اس کے وزیر، اس کے مشیر حامان نے اس کو غلط پٹی پڑھائی اور آخر ڈبانے تک لے آیا۔ ایسے شمر نے ابن زیاد کو بندی فضول قسم کی لگی بندی ایک پٹی پڑھائی، وہ مان گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ پر بیعت لوں گا۔ عمر بن سعد کی قیادت میں، شمر اپنے ذوالجوشن کی قیادت میں مجمع بھیجے کہ جی ہمیں شرط قبول نہیں ہے، لڑائی ہوگی، پانی بند کر دیں، یہ ہے وہ ہے۔ جس وقت حضرت امام حسین کے مقابلے میں سب پہنچے ہیں اور معاملات ہوئے ہیں، یہاں کچھ راتیں تو گزری نے، 1-2 راتیں، تو حضرت امام حسین نے رات کو خواب دیکھا۔ طبری میں ہے، بیٹے نے پوچھا ابو آپ نے کیا خواب دیکھا کہ اٹھنے کے بعد آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی چل رہی ہیں، کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد ہم لوگ ہوں گے۔ بیٹے نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے سے سارے معاملات ہیں۔ ایک چیز طے ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب میں روایت موجود ہے، حضرت جبرائیل آئے تھے، آ کر ایک سفید شیشی دے گئے تھے جس میں کربلا کی خاک بھی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس جگہ کی مٹی ہے جس جگہ پہ آپ کے اس نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ یہ معلومات تھی، یہ معاملات موجود تھے، یہ طے شدہ تھا، لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ کس ظالم کا بد نصیب پھوٹتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ یہ ظلم معاملے کو معرض وجود میں لایا جائے گا۔ وہ شمر اینڈ کمپنی، وہ یزید کی حکومت کے وزراء، وہ یزید کی حکومت، وہ ابن زیاد اور ان جیسے کے ہاتھوں پر یہ چیز مقدر تھی کہ لعنت کا یہ کام ان کے مقدر ہونا ہے، کہ انہوں نے اس عظیم خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا ہے۔